بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. حضرت قبلہ بابا سائیں اور یہاں پہ جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو آپ کے قدموں کی خار ہوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے، آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا. لیکن کچھ آج کے اس دور کے حساب سے اور جس طرح سے ہم لوگ دور دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے واقعات ہو رہے ہیں، اس حساب سے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں کرنا بہت ضروری تھی، جس کی وجہ سے میں نے ہمت کی کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. آپ لوگ سب یہاں پہ آئے، ہم لوگ بھی خاص کر حضرت قبلہ محمد تبسم صاحب کی ایک آواز کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ سارے صوفیاء کرام آ رہے ہیں اور کشمیر کے اوپر بات ہوتی ہے، تو دل باغ باغ ہوا کہ آج ہمارے سارے باس آئے ہیں، ہمارے مالک آئے ہیں، ہمارے سربراہ آئے ہیں، تو خوشی ہوئی کہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے. آج جب منسٹر صاحب کی جب تقریر سنی تو پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ گورنمنٹ میں شاید اتنا لوگ سمجھتے نہیں ہیں صوفیزم کو، گورنمنٹ میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ دین کی باتیں آگے بڑھیں. علماء کرام اپنا کام کر رہے ہیں. آج یقین کریں میرا ذہن کام نہیں کر رہا کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آئی کہاں پہ کیا چیزیں رکی ہوئی ہیں، کن چیزوں پہ ہمیں کام کرنا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بہت بڑا رتبہ دیا. جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہا تو فرشتوں کو بلایا، تو فرشتوں نے کہا یار اب یہ تو بہت جھگڑا کرے گا، بہت فساد کرے گا. میرے رب نے بڑے مان سے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کا مان ہے، تو غلطی کہاں ہو رہی ہے، ہم لوگ کہاں، مستی کہاں چل رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. جب سردی آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سردی کا موسم ہے اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. جب جون جولائی کی گرمی آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گرمی آ رہی ہے. تو وہ خوشبو، وہ رونق جو صوفیزم کی پاکستان کے اندر ہے، وہ بہت مجھے نظر نہیں آتی. شاید اس میں سب سے بڑی غلطی شاید میری ہے. میرا بیٹا کچھ دنوں پہلے مجھے بتا رہا تھا کہ پاپا میں جب دارالسلام میں تھا، افریقہ میں تھا، تو جب میں اپنی فیکٹری سے نکلا تو وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو دوسرے دن میں نے سوچا ان کے لیے ڈبل روٹی لے کے جاؤں. تو کچھ 10-12 لوگ بیٹھے تھے، تو اس نے سوچا کہ 15 ڈبل روٹیاں لے کے گئے. تو 15 ڈبل روٹیاں لے کے جب سگنل کے پاس رکا تو جتنے فقیر تھے وہ آگے لے کے گئے 15 کو. دوسرے دن سوچا 15 آئے تو شاید اس وقت کل جاؤں گا تو 17-18 ہو جائیں گے. تو اس نے احتیاطاً 20 لے لی ڈبل روٹیاں. جب لوگوں کو پتا چلا کہ وہاں کے لوگوں کو جہاں پہ ڈبل روٹیاں ملتی ہے اس وقت کوئی نکلتا تو 30-35 لوگ جمع ہو گئے. میرے بیٹے نے کہا کہ میرے پاس 20 ڈبل روٹیاں تھیں تو میں نے سب کو بانٹ دیا. بانٹنے کے بعد جو 15 لوگ بچ گئے تھے وہ سکون سے جا کے بیٹھ گئے. کسی نے کوئی شور نہیں کیا کہ میرے پاس لپک کیا ہے. تو اس نے سوچا یار میرے دماغ میں میرے ذہن میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو میں نے آگے گلی میں جا کے گاڑی روکی اور چپکے چپکے کو دیکھنے لگا. تو جب میں نے دیکھا تو جو 20 فقیر تھے جو مانگنے والے تھے، انہوں نے اپنی آدھی ڈبل روٹی دوسرے بھائی کو دی. یہ ہے صوفیزم. یا شاید میں غلط سمجھ رہا ہوں. میں یہاں پہ دیکھتا ہوں پاکستان کے اندر، میں سول ہاسپٹل میں گیا، میں یہاں پہ دیکھتا ہوں غریب کا غریب اتنا دشمن کیوں ہے. وہاں پہ ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے، اس کی بیوی ہاسپٹل کے اندر ہے. جب میں لینڈ کروزر میں اترا، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا. سیکورٹی گارڈ مجھے سلام کہا اور میں چلا گیا. اس سیکورٹی وہ دیکھتا ہے کہ وہ غریب آدمی، اس کی بیوی ہاسپٹل میں ہے، وہ اس سے کہاں پڑا ہے، مجھے جانا تھا یار، مجھے میری بیوی کے پاس جانا ہے، وہ جانے نہیں دیا. تو یہاں پہ کمزوری صوفیزم پہ ہے، علماء کرام میں ہے. بلکہ میں تصدیق کرتا ہوں یہ مجھ میں ہے کہ ہم لوگوں نے صحیح معنوں میں اپنی قوم کو سکھایا ہے. صرف ہم لوگ ایک دوسرے کو اعلان کرتے ہیں کہ تم بڑے ہو تو تم نہیں کرتے، تم منسٹر ہو تو تم نہیں کرتے، پرائم منسٹر ہو تو تم نہیں کرتے، پیسے تم کھاتے ہو. ہم لوگوں نے تو اپنے حصے کا کام نہیں کیا. صوفی کانفرنس کی، اس طرح کی کانفرنس ہر 3 مہینے کے بعد ہونی چاہیے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی سبق تو دیں، کوئی نہ کوئی کام تو آگے بڑھائیں. آج اگر صوفیزم اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں، یا میں دیکھتا ہوں، آپدہ پروین آتی ہے، وہ اپنے بال گھماتی ہے اور اس کو بس ناچ گانے کرتی ہے اور لوگ سمجھتی ہے صوفیزم.
آج غلط داڑھی والا مولوی منسٹر بنتا ہے اور وہ غلط کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا تمہیں آگے بڑھنا پڑے گا اور گورنمنٹ کو تمہارا ساتھ دینا چاہیے. میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو تمہارا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ خود ہم اپنے آپ کو شروع کرتے ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خود ہی کو کر بولے اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی. ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. اگر چیزوں کو ہم لوگوں نے آگے بڑھایا نہیں تو چیزیں آگے چلیں گی کیسے؟ اگر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ آبدہ پروینی کی صوفیزم ہے تو ہم لوگوں کو پوچھے گا کیوں. میری تو یہی ریکویسٹ ہے، اٹھ بلیاں چنگیال منا لے، یہ تو بازی لے گئے کتے. حاجی صاحب سب اگر وہ لے جائے بازی تو لعنت ہے ہمارے. اگر ہم لوگوں نے کام نہ کیا روز قیامت کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ ہم لوگ یہی تو کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کام کیا مجھے یہ بتاؤ. ہم کوئی پتھر نہیں اٹھاتے، ہم کوئی بڑا بوجھ اٹھاتے نہیں ہیں. اگر انسانیت کا بھی بوجھ نہ اٹھائے پائے تو ہمارا کام کیا ہے؟ کشمیر کے حوالے سے بات کروں، نہ میں کشمیری ہوں، میرا تعلق میمن برادری سے ہے. میرا صرف کام کاروبار ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے اچھا کاروبار کرتا ہوں، اچھے پیسے بھی کماتا ہوں. میں خوشحال زندگی ایئر کنڈیشن کی کمروں میں بیٹھ کے گزار سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہتا ہوں. آج جو ہم بڑے ہیں ہمارے بزرگوں کے دور میں سیدنا غوث اعظم کی نبی دستگیر کی نظر ہے. یہ بابا صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ ان کا کام ہم بھی کریں، ان کی نوکری ہم بھی کریں. میں نے بابا صاحب کو دیکھا، لوگ ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے لوگ ان کو تحائف دے کے جاتے ہیں. وہ نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے ہیں، دوسرا شخص آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. کبھی کبھی ہم بھی سوچتے ہیں بابا صاحب کو کیا ہو گیا، لیکن اللہ والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. مزہ آتا ہے، خوشبو آتی ہے، ان کے ساتھ رہنے کو دل کرتا ہے، جی کرتا ہے. کبھی کبھی تو جی کرتا ہے ان کے لیے جان بھی دے دے گا، مزہ ہے. تو جان ایسے جائے تو مزہ بھی آتا ہے کہ جان کسی کام تو آئی، ورنہ ہم لوگ تو ایسے ہی سوچ رہے ہیں. ایک دن ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک نانا کو شہید کر دیا اور اس کا نواسا بچارا 5 سال کا 6 سال کا بچہ اس کے سینے پہ بیٹھ کر رو رہا ہے. کیا ہم لوگ صرف رونے کے لیے پیدا ہوئے؟ ہمارے بچے صرف رونے کے لیے پیدا ہوئے؟ جہاں پہ ہماری بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ہمارے بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہو، وہاں پہ تم بولو امن. کون سا امن؟ ایسے کسی امن کو میں نہیں جانتا. ممبر رسول پہ کھڑا کر کے کہہ ہمارے بچوں کو شہید کرو گے تو ہم بھی تم ماریں گے. ایسا جذبات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کتنی جگہ لگے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہاتھ اٹھا رہے تھے کہ یار اب اس طرح سے انسانوں کو کر دے، اس طرح سے بھلا کر دے، اس طرح سے پتہ عطا کر دے. میرا تو ایمان ہے کہ ہو جاتا، لیکن جنگیں لڑے بغیر جنگوں کے لڑے جیت نہیں سکتا. اگر جیت سکو تو جیت. میں نے تو نہیں دیکھا کوئی جیت سکے. میری سفید داری ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی محنتیں کی، سارے 900 سال زندگی دن رات محنت کی کہ مسلمان بنے، اچھے بنے، اچھے انسان بنے. جو اچھے انسان بنے ہمیں سلام پیش کرتے ہیں، لیکن جو برے ہیں ان سے تو ہمیں جنگ لڑنی. جو ہمارے بچوں کو شہید کرتے ہیں ان سے تو ہمیں جنگ لڑنی. مسلمان کا ہر بچہ میرا بچہ ہے، مسلمان کی ہر بہن میری بہن ہے. ہمیں کام کو آگے بڑھانا پڑے گا، ہمیں چیزوں کو آگے بڑھانا پڑے گا، اور گورنمنٹ کو بھی سیریس ہو کے آگے بڑھنا پڑے گا. یا تو سیریس ہو کے آگے بڑھو یا پھر چھوڑ دو. ہم لوگ خود جتنا کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا، چاہے کوئی نہ کرے، میں اکیلا بھی کروں گا. کشمیر کے لیے کام کریں گے. وہاں پہ لوگوں کی جو حالت بری ہے، انسان سوچ نہیں سکتا کہ کیا بری حالت ہے، کیسے وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اور جب یہ لوگ بہت سالوں کے بعد جب زندگی باہر نکالیں گے، جب اپنے گھروں سے باہر بھی نکلیں گے، آزادی بھی نکلیں گے، تو پتہ نہیں کس طرح کے انسان وہ بچے ہوں گے. مجھے یہ سوچ کے چکر آتا ہے. ہم لوگوں کو بہت جلد، خاص کر کے جو بزرگان دین ہیں، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، دوا بھی چاہیے. آپ لوگوں کو اجاگر کرو، آپ اپنے بچوں کو اجاگر کرو، اپنے بچوں کو یہ یاد دلاؤ کہ دین کے لیے کس طرح سے کام کرنا ہے، کام کو آگے بڑھانا کس طرح ہے. اگر کام کو آگے بڑھایا نہیں تو چیزیں آگے بڑھیں گی کیسے؟ ہم لوگوں کو ایک انسان ایک ہوتا ہے، ایک اور ایک 11 ہوتا ہے. ہم لوگوں نے مل جل کر کام کیا تو یہ کام بڑی آسانی سے بہت جلدی آگے نکل آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی ریوالونگ ایمبیسڈرز وہاں پہ بھیجیں، پوری دنیا کے اندر لوگوں کو بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے. میں خود بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد، ہم لوگوں نے ایک پیٹیشن آلریڈی تیار کر لی ہے جس کو بہت جلد ہم لیں گے. یونائٹڈ نیشن جائیں گے، امریکہ جائیں گے، وہاں پہ جا کے 2 ٹوک بات کریں گے انشاءاللہ.
हमारे साथ बड़े बड़े लॉयर्स भी हैं, अटॉर्नी जनरल साहब भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई माशाल्लाह। पहले तो हम लोग 2 लोग थे, मैं और राशिद आलम, सिर्फ हम 2 लोग थे। आज 2 नहीं, 2000 नहीं, 2 लाख लोग हो गए माशाल्लाह। कई लोगों ने उसके ऊपर साइन किए। हम लोग यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, अमेरिका में भी जाएंगे, इसके बाद हम जिनेवा में भी जाएंगे। कि 1948 के अंदर जो आप लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया था, आज तक उसका फैसला क्यों नहीं हुआ? आपको ताज्जुब होगा कि 72 साल में आज तक प्राइवेट में कोई एक मुसलमान नहीं गया कि वो जाके कश्मीर के लिए बात करे। तो कैसे जीत होगे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा तो हमको भी समझाओ, या तो हम पढ़े लिखे नहीं है, कैसे काम करेंगे? जो भी होगा जहां से जागे वहीं से सवेरा। अल्लाह ताला खैर कर दे। इंशाअल्लाह ताला हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द जाके इन चीजों को आगे बढ़ाएं, इन चीजों से काम आगे निकालें। हम लोगों के लिए जिंदगी तो बहुत आसान है, हमारे लिए तो सारी लाइन गाइडलाइन सारी एक हमारे बुजुर्गों ने दी है। आज हम दरगाहों पे जाते हैं, हमारे सूफी करम इस बात पे भी चुप हो जाते हैं। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि एक दरगाह पे अगर साफ चादर एक पड़ी हो तो उसको दूसरी चादर चढ़ाना जायज नहीं है, मना है। आज लोग 5-5 लाख 10 लाख की चादरें चढ़ाते हैं, तो यहाँ पे गरीब बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारी औरतों के सर पे चादर नहीं है और तुम दरगाहों पे चादर चढ़ाते हो। जो जायज काम है वो करो, जो नाजायज काम है उसको छोड़ो, खुदा के लिए छोड़ो। अब तो जाओ, अब तो मर जाओगे, मर जाओ। अगर हम लोगों ने अपनी कौम के लिए ना किया, अपने बच्चों के लिए ना किया, काम करेगा कौन? हर आदमी की ताकत नहीं है, जिस पे अल्लाह ताला का करम होगा वो काम कर जाएगा। तो काम को कर जाओ इंशाअल्लाह, चीजों को आगे बढ़ाओ। और जहां जहां सूफिया कराम देखे तो थोड़ा सा तो चाहे वो कितना बड़ा सज्जादा नशीन हो, उसको खुदा के लिए करो। आज जो दरगाहें बड़ी बड़ी बनाते हैं, मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं अपने पीर मुर्शिद के कुछ वाकयात आपको सुनाऊं, आपको दिल खुश हो जाए कि पीर ऐसा होता है, बुजुर्ग ऐसा होता है, सूफी ऐसा होता है, मजा आता है, खुशबू आती है। इसी के हवाले से आप लोग कश्मीर के लिए थोड़ा सा साथ दें। अल्लाह ने चाहा तो हम लोग कुछ ना कुछ काम करके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि हमारी आने वाली नस्लें ये तो कहें कि कोई मर्द मोमिन आया था, या यही कह दें कि यार अल्लाह ताला ने हमारे बड़ों को ये तौफीक दी कि ये काम तो कर दे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह तो मुझे अपने आप से, मुझे अपने रब के करम से ये उम्मीद जरूर है कि इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो मैं काम करके ही जाऊँगा। अपने मरने से पहले अल्लाह ताला मुझे वक्त देने इंशाअल्लाह ताला कश्मीर के लिए भी और जो हो सका मुसलमानों के लिए भी इंशाअल्लाह ताला ईमानदारी से काम करके। अस्सलाम वालेकुम।